یہ نقطہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں، جو کلاسیکی تمام علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے، یہ عقل عمومی، وہ کامن سینس، وہ عقل عمومی جو سب کے پاس ہے، اس کے مطابق ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کیوں کریں؟ واجب کیوں ہے؟ دین کو ہم اختیار کیوں کریں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر کسی نقصان کا احتمال بھی ہو تو عقل کہتی ہے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ تو فطری طور پر ہر ایک میں پایا جاتا ہے نا۔ آپ کے پاس مال و دولت کم ہو یا زیادہ، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں روز چوری ہوتی ہو، خدا نخواستہ، کبھی کدار کہیں ہو گئی چوری، روز تو نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ رات میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے ہیں؟ کیوں نہیں دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے؟ ایک احتمال ہے کہ دروازہ کھلا رہ گیا تو بلا سبب ہی چور آ سکتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا؟ چوری کا احتمال یقین نہیں ہے، 100% یقین نہیں ہے، لیکن احتمال بھی اگر ہے کہ چوری ہو سکتی ہے تو دروازہ گھر کا کھلا چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح زندگی میں بہت سی مثالیں، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر عقل انسانی احتمال دے ضرر کا، نقصان کا، بزم میں آج بھی علماء تشریف فرمائیں، ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام مولانا نقوی صاحب تشریف فرمائیں، جناب افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں، اور دانشور حضرات تشریف فرمائیں۔ یہ مکتبی بحث ہے، صرف یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر ضرر کا احتمال ہے، نقصان کا احتمال ہے، تو اس احتمال سے بچنے، اس نقصان سے بچنے کی کوشش، احتمال ضرر کے مقابلے میں اس محتمل ضرر سے بچنے کی انسان کوشش یقینی کرتا ہے، کوشش یقینی کرتا ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء اور اولیاء اللہ اور نہ جانے کتنے دانشور اور عقل مند اور با اخلاق اور دیانت دار انسان گزرے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، ایک عالم ہے، اس عالم کے بعد بھی عالم ہے، اس موت کے بعد زندگی ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے اچھے کام اس کا وہاں انعام ملے گا، برے کام کریں گے تو وہاں سزا ملے گی۔ اگر سزا کا احتمال ہے، ابھی یقین رہنے دیجئے، آخرت پر یقین رہنے دیجئے۔ یقین اہل دین کا سرمایہ ہے۔ یقین بندگان حق کا سرمایہ ہے۔ یقین حق شناسوں اور حق پرستوں کا سرمایہ ہے۔ یقین بندگان حق کی قوت ہے۔ یقین بندگان حق کی زرہ ہے۔ یقین بندگان حق کا اسلحہ ہے۔ یقین ان کا سرمایہ ہے۔ عام انسان جو خدا شناس نہیں ہے، جو اپنی عقل پر نازاں ہے، اس کا حظ و حصہ احتمال ضرر ہے۔ احتمال تو ہے یہ احتمال ضرر کہ بھئی مرنے کے بعد اگر واقعاً جنت ہے، اگر واقعاً جہنم ہے، اور ہم نے جنت و جہنم کا خیال رکھ کر کام یہاں نہیں کیا تو اس وقت کیا ہوگا؟ احتمال تو ہے نا۔
اس احتمال، اگر عقل احتمال رکھتی ہے، احتمال دیتی ہے کہ بھئی یہ ممکن ہے ایسا ہو، تو اس ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ دلیل ہے جو قرآن مجید میں بھی نقل کی گئی ہے، روایات میں آئی ہے، اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے مناظروں میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج میں ایک جمع غفیر مجمع حاجیوں کا تھا، اور وہاں ایک شخص جو اپنے وقت کا بڑا دانشور تھا اور اہل یقین میں سے نہیں تھا، اس نے اپنے ہی جیسے دوسرے شخص کو دیکھا جسے اپنے علم پر، اپنی دانش پر، اپنے تفکر پر ناز تھا۔ عبداللہ ابن مقفع اس نے ابن ابی العوجاء سے کہا، یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو کعبے کے گرد جو طواف کر رہی ہے، اس پوری بھیڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ دیکھو گوشے میں جو ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تنہا امت ہے۔ یہ ترجمانی میری ہے۔ اس نے کہا بس وہ ایک شخص ہے جس سے تم گفتگو کر سکتے ہو۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ کوئی اور ذات نہیں، حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق، فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کا گفتگو کوئی علمی کرنی ہو تو ان سے کرو، باقی انہیں طواف کرنے دو۔ وہ پہنچا ابن ابی العوجاء، تو امام نے جہاں بہت سی گفتگویں کی، وہاں ایک گفتگو یہ بھی تھی کہ بتاؤ تم دانشور ہو، عقل رکھتے ہو، سوچتے ہو، احتمال ضرر ہے تو ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور تم یہ سب نہیں کر رہے ہو۔ اگر مرنے کے بعد واقعاً خدا نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، تو ہم اور تم دونوں برابر رہیں گے، نہ ہمارا نقصان نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر ہے اس وقت تم کیا کرو گے؟ بس سادہ سی دلیل ہے، لیکن یہ اتنی سادہ نہیں ہے، یہ بہت ٹھوس عقلی دلیل ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ واجب کیوں ہے معرفت حق حاصل کرنا اور دین پر عمل کرنا۔ واضح ہے بالکل، کوئی ابہام تو نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ دلیل ہے کہ لزوم دفع ضرر محتمل، اگر ضرر کا احتمال ہے، نقصان کا احتمال ہے، تو اس ضرر کو دفع کرنا لازم ہے، عقل کہتی ہے لازم ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی اگر لسان معصوم سے نہ آئی ہو تب بھی عقل کہتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ لزوم شکر منعم، لزوم شکر منعم، منعم یعنی انعام کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اگر کوئی احسان کرے آپ کے اوپر، کوئی عطا کرے آپ کو، کوئی حسن سلوک کرے آپ کے ساتھ، کوئی مدد کرے آپ کی، تو کیا آپ کی عقل نہیں کہتی کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے؟ کسی روایت کی ضرورت ہے؟ کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ کسی دین و مذہب کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کی عقل یہ کہتی ہے، عقل انسانی اور ضمیر انسانی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خود وجود ایک نعمت ہے۔ میں یہ اپنا وجود کہاں سے لے آیا؟ کسی بازار سے خرید کے لایا ہوں؟ کوئی قیمت دی ہے میں نے اس کی؟ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ وجود مجھے کس نے عطا کیا ہے؟ اور بطور خاص انسان عبرت حاصل کرے، انسان کے انسانی مولود کو دیکھے، نو مولود
وہ اپنے ہاتھ سے اپنی غذا نہیں حاصل کر سکتا، اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا، کس نے اس بچے کے لیے غذا فراہم کی؟ کس نے ماں کے دل میں ممتا رکھی؟ کس نے ماں کے سینے میں غذا رکھی؟ اور جناب والا یہ تو چھوٹے بچے کی بات ہے، اب بڑے آپ ہو گئے ماشاءاللہ، زمین کے سینے میں آپ کی غذا کس نے سونپی؟ جیسے ماں کے سینے میں بچے کی غذا ہے، ویسے ہی اس مادر ارض، مادر گیتی، اس زمین کے سینے میں آپ کی غذا موجود ہے۔ چشمے پانی کے پھوٹتے ہیں تو زمین سے، گندم روئیدہ ہوتا ہے تو زمین سے، حیوانات کی غذا روئیدہ ہوتی ہے تو زمین سے۔ آپ کو یہ زمین سے جو غذائیں فراہم ہو رہی ہیں کس نے ودیعت کر دی؟ آپ کی تمام ضرورتیں پوری کس نے کی؟ بنیادی ضرورتیں۔ آپ نے تو غیر ضروری ضرورتیں بنا کر مشکلات ایجاد کی ہیں۔ غیر ضروری لوازمات بڑھا کر اپنے لیے درد سر آپ نے مول لیا ہے، لیکن جو بنیادی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ کسی نے فراہم کی ہیں، تو فراہم کرنے والے کا شکریہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اور ایسے ہی بچوں کو یاد رکھنے کے، آپ لوگ تو سمجھ گئے، یہ واہ واہ ہو گئی، سمجھ گئے؟ واہ واہ کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سمجھ گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی بات آپ کو واپس کر دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بس یہ واہ واہ کے بعد حق ادا ہو گیا۔ عمل شرط ہے۔ فرض کیجئے کہ میں آیا اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، اور میں نے اپنے طور پر کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ اب ایئرپورٹ پہ اترا تو دیکھا کہ صاحب وہ تو میرے استقبال کے لیے لوگ موجود ہیں بغیر بتائے ہوئے۔ باہر نکلے دیکھا کار موجود ہے، سیکورٹی کے لوگ موجود ہیں، حفاظت کے لوگ موجود ہیں، ٹھہرنے کا انتظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، آپ لوگ کیوں تشریف لائے؟ اب یہ بتائیں گے کہ کسی نے ہم کو بھیجا ہے۔ ان کو آپ کے آنے کا علم تھا، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہاں آپ کے لیے ضرورت کی کیا چیزیں ہیں، انہوں نے سب پوری کر دی ہیں۔ اب بتائیے، جن صاحب نے بھی میرے آنے کی یہاں تمام ضرورتیں پوری کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا یا نہیں؟ اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو پھر ان سے پوچھوں گا، ایک ایک سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ بتائیے کون صاحب ہیں، اور میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا جب تک ایک بھائی انتظام کرنے والا ایسا بزرگوار ہے کہ اس نے کہا دیکھو بھائی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مولانا آ رہے ہیں، محرم میں جب آتے ہیں وہ تو نجم الحسن جعفری کا درد سر ہے، لیکن اب محرم کے علاوہ آ رہے ہیں، وہ مثال دے رہا ہوں، ایسا امکان ہے نہیں، محرم کے علاوہ آ رہے ہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کس لیے آ رہے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، بس ادھوری سی مثال ہے، ناقص مثال ہے، مکمل مثال نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور یہ ان کی نادانی ہے، حماقت ہے، اس شہر میں چلے آ رہے ہیں جہاں امن و عافیت کا کوئی، آگے جملہ پورا نہیں کروں گا، کہا یہ نادانی ہے، اور چلے آ رہے ہیں، تم لوگ جاؤ، ان کا انتظام ٹھہرنے کا بھی کر دو، کھانے کا بھی کر دو، سیکورٹی کا بھی کر دو، اور ہر انتظام، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک، آنے سے لے کے جانے تک کا ہر انتظام۔ اور دیکھو، کہنا نہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو کہا ہے، بتانا نہیں، چپ رہنا، تم ان کی خدمت کرتے رہنا، جو وہ چاہیں وہ ہوتا رہے، خاموش رہنا، تم نہیں کہنا
اب میرا ضمیر ایک ایک سے پوچھے گا، بھئی یہ بتا دو سچ میں یہ تم کو کس نے بھیجا تھا؟ تم جب تک ہر ایک سے پوچھ نہ لوں تسلی نہیں ہوگی، تسکین نہیں ہوگی، ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب معلوم ہو جائے گا تو شکریہ ادا کروں گا، نہیں معلوم ہوگا تب بھی دل میں جذبہ تشکر ہوگا۔ تب بھی اتنا جذبہ ضرور ہوگا، کاش معلوم ہو جاتا کہ کون ہے تو میں شکریہ تو ادا کرتا۔ واضح ہے؟ بس ایک انسان عاقل پر ضروری ہے کہ زمین سے آسمان تک اللہ کی تمام نشانیوں کو غور سے دیکھے، ہر نشانی کو پڑھے، ہر نشانی سے مکالمہ کرے، زمینوں سے مکالمہ کرے، آسمانوں سے مکالمہ کرے، ستاروں سے مکالمہ کرے، سیاروں سے مکالمہ کرے، تمام موجودات سے مکالمہ کرے اور کہے بتاؤ تم کو ہماری خدمت پر کس نے مامور کیا ہے؟ اے سورج بتا تجھے ہمارے لیے کس نے مسخر کیا؟ اے چاند بتا تجھ کو ہمارے لیے کس نے مسخر کیا؟ ہواؤں بتاؤ تمہیں ہمارے لیے سبب زندگی کس نے بنایا؟ اے پانی تو بتا ہمارے لیے سبب حیات کس نے بنایا؟ اور جب انسان صدق دل سے، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے دریافت کرے گا کہ بتاؤ تم کو ہماری خدمت کے لیے کس نے مامور کیا؟ زمین بتا یہ میری غذا تیرے پاس امانت کس نے رکھی؟ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تجھے کس نے مامور کیا؟ آسمان بتا میرے سر پہ تیرا سایہ کس نے برقرار کیا؟ تو خدا کی قسم ممکنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ